السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد، وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ عزیزان محترم، ماشاءاللہ ایک درس ہو رہا ہے اور ہم لوگوں کا حال ابھی بھی نہیں بدل رہا ہے، اگرچہ کہ زمانہ اشارے دے رہا ہے، زمانہ آپ کو جھنجھوڑ رہا ہے اور آپ کو موقع دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اپنے طرف رجوع ہو جائے، توبہ کرے، استغفار کرے اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے۔ مگر افسوس کہ بازار گرم ہیں، مسجدیں ویران ہیں، شادیاں آباد ہیں، اللہ کے گھر ویران ہیں، دین کی بات سننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں، دنیا کے معاملے میں اپنے کو پیش رکھے ہیں اور پھر اللہ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کر رہا ہے۔ عزیزان محترم، گزشتہ میں نے پردے کے متعلق بہت سی باتیں کہی اور میں آپ کو یہ بھی بتایا کہ ہم لوگ کسی بھی ایک معاملے میں کسی کو ہیرو بنا دیتے ہیں۔ اس بچی نے نعرہ لگایا، وہ ہمارے لیے واقعی بہت بڑی بات، لیکن ہم نے کیا کیا، اس بچی کو اس انداز سے رسوا کیا کہ آخر میں اس کے والد کو آ کے لوگوں کے سامنے یہ کہنا پڑا کہ ہم کو بدنام کیا جا رہا ہے، ہم کو رسوا کیا جا رہا ہے۔ میری عجیب ہماری مسلمانوں سے تکلیف پہنچتی ہے، جہاں ہم کو جوش میں آنا ہے وہاں نیت، جہاں محبت کا اظہار کرنا ہے وہاں عودی محبت کرتے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ اس بچی کو انعامات کا اعلان کرنے کے لیے اپنے واٹس ایپ کو، اپنے یوٹیوب کو استعمال کیا۔ وہ انعام نہیں ہوا بلکہ اس کے لیے ایک وبال ہو گیا۔ میرے عزیز دوستو، حجاب موضوع بحث بنا ہوا ہے، مگر یہ تاریخ اس سے قبل بھی حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہم کو، ہمارے والد ماجد نے، ایسے کئی بزرگوں نے ہم کو بار بار جھنجھوڑا اور جھنجھوڑتے ہوئے یہ بتایا، دیکھو جب تم لوگوں کی غلامی کرنے کے عادی بن جائیں گے تو غلامی سے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ آج میرے کو حیرت ہوتی ہے کہ وہ بزرگوں کو کیسے معلوم تھا کہ آج ہمارے ہندوستان کے حالات ایسے ہو جائیں گے کہ جیسے ہم آج ان کی کتابوں میں پڑھ رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بزرگوں کے ذہنوں میں یہ بات پہلے ہی ڈال دی تھی کہ اگر نہ بدلیں گے آپ تو پھر دنیا آپ کو بدلنے مجبور کر دے گی۔
اگر ہم ابھی بھی نہیں بدلے تو پھر یاد رکھو دنیا آپ کو اتنا ذلیل کرے گی، اتنا رسوا کرے گی کہ آپ سینہ تنا کے چلنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ آج ہم اپنے بزرگوں کا نام لیتے ہیں، بڑے بڑے نام لے کر اپنی شان بتاتے ہیں، میں یہ ہوں، میں فلاں سے ہوں، میرا فلاں سے تعلق ہے۔ تعلق یاد رکھیے وہ تعلق ہی تعلق رہے گا جو اللہ کے لیے جوڑا جائے گا، اور وہ تعلق کوئی تعلق نہیں رہے گا جو دنیا کے لیے جوڑا جائے گا۔ آج سب سے بڑی مصیبتیں ہمارے سامنے ہیں، کہیں حجاب پر ہے، آنے والے دنوں میں نہیں معلوم کپڑوں پہ آئے گی، آنے والے نہیں معلوم دنوں میں ٹوپیوں پر آئے گی کہ تم یہ ٹوپی پہنتے ہیں لہذا تم کو یہ مسئلہ ہے، تم داڑھی رکھتے ہیں لیے تمہارے لیے یہ مسئلہ ہے۔ آگے نہیں معلوم یہ ظالم اور جابر حکومتیں کیا کیا کرنے والی ہیں، مگر پھر بھی ہم اپنے نوجوانوں کو بیدار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ابھی بھی ہم خواب غفلت میں ہیں، ابھی بھی ہم اللہ سے دوری بنائے ہوئے ہیں اور بندوں سے ہی امیدیں لگا رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کرے گا، یہ ہمارے لیے کرے گا۔ یاد رکھو کوئی آپ کا مددگار نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ مددگار ہے آپ کا، اور اللہ بھی ان کی مدد کرے گا جو اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹیکتے ہیں، وہ ان کی مدد کرے گا جو اللہ کے ماننے والے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، موجودہ حالات ہمارے کو متنبع کر رہے ہیں، ہم کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اپنے بچوں کے گھروں میں اپنے بچوں کو اللہ اور رسول کی باتیں سنایا کرو، اپنی کتابیں اللہ اور رسول کی پڑھ کے ان کو بتایا کرو کہ آج جو ہم نے اپنے حالات کو بدلا ہے، یا تو انگریزوں کو دیکھ کر بدلا ہے یا دوسری ملک کو دیکھ کر، جو آج کل نام کا مسلمان ملک ہے لیکن کوئی مسلمان کام نہیں ہوتا۔ وہاں کے ایک مقرر مولانا اسرار صاحب نے ایک اپنی تقریر میں حیدرآباد کی مثال دیتے ہوئے کہا تھا کہ حیدرآباد میں جتنے پردے نظر آتے ہیں بلکہ ہندوستان میں جتنا پردہ نظر آتا ہے پاکستان میں اتنا نظر نہیں آتا۔ ہندوستان میں جتنے مصلی نظر آتے ہیں مساجد میں دوسرے ممالک میں نظر نہیں آتے۔ آج ہمارے کو ان ممالک کو دیکھ کر ہم عمل کر رہے ہیں جو نام کے مسلمان ہیں اور جو کام کے مسلمان نہیں بن سکے۔ ملک تو لے لیے، ملک تو بانٹ دیے، لیکن اسلام کا جس انداز سے انہوں نے جنازہ نکالا ہے کوئی اور نہیں نکالا۔ بے پردگی عام، کپڑے پورے ان کے اندازے یہ جو اختیار کرتے ہیں وہ پورے انگریزوں کے، زبان انگریزوں کی، عمل انگریزوں کا، کام انگریزوں کا۔ آج کل ہم لوگ ابھی اس میں شامل ہو گئے ہیں، کھانوں میں بھی انگریزوں کا۔ آج کل جہاں دیکھو چائنیز ڈش، ارے کہیں کی چائنیز ڈش ہے وہ۔ آج کل ہمارے نوجوان کیا مولانا چائنیز ڈش کھائے گی آپ، کہیں کی چائنیز ڈش کھائیں گے۔ پرسوں ایک صاحب بتایا حضرت ایک ولیمے میں گیا تھا، میرے کو بہت افسوس ہوا۔ میں نے کہا کس بات پہ افسوس ہوا؟ کہا کہ مولانا چار طرف 4 بورڈ لگے ہوئے تھے بولے۔ میں کہا کون سے بورڈ تھے؟ کہا ایک طرف چائنیز کا بورڈ لگا ہوا تھا، یعنی وہ سیکشن میں گئے تو چائنیز کھانے آ رہے، اور ادھر کے سیکشن میں گئے تو اپنے نوابی کھانا بول کے لکھا ہوا ہے، نوابی کھانا آ رہا ہے۔ ادھر گئے تو ایک، ادھر گئے تو ایک۔ انہوں نے کہا کہ حضرت وہ کھانے کو دیکھ کر جتنی متلی نہیں ہوئی جتنا کھانے والوں کو دیکھ کر متلی۔ کدھر جا رہے ہیں ہم لوگ؟ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ ہمارا ایمان محفوظ کہاں ہے؟ جو غذائیں آپ کھا رہے ہیں اس میں آپ کہیں نہ کہیں چربی کھا رہے ہیں بد جانور کی، اور آپ کو معلوم آج آپ کو ایسی غذائیں دی جا رہی ہے جس سے آپ کا ایمان کمزور سے کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہمارے کو آج اپنے بزرگوں کی سیرت کو دیکھنا چاہیے۔
آج ہم کو اپنے بزرگوں کے لقموں کو دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کس محنت سے لقمے کمائے۔ آج ہم حضرت علی کی یاد بنانے کو دیکھتے ہیں کہ کس انداز سے بنا رہے ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ علی فاتح خیبر ہے، عشر مبشرہ میں ہے، بیت رضوان میں میرے سرکار کے ساتھ رہنے والوں میں ہے، داماد رسول ہے، اور حسنین کے والد ہے، بی بی صاحبہ صاحبزادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شوہر محترم ہے، لیکن افسوس یاد بنانے میں ایسا ہم نے آگے کر دیا معاملہ کہ ان کا نہیں بلکہ ایسا سمجھ میں آ رہا تھا کسی آج ہمارے لیڈر کا پیدائش کا دن۔ کیا ہمارے بزرگوں کو یہ عمل پسند آئیں گا؟ کیا ہمارے بزرگوں کو یہ عمل اچھا دکھے گا؟ قطعاً نہیں دکھے گا، قطعاً نہیں دکھے گا، اس بات سے کہ یہ بزرگوں نے تو اپنے نوالے کو حلال رکھا، اور اپنے نوالے کو حلال رکھنے کے لیے بھوکے رہے، پیاسے رہے اور سب کچھ برداشت کیے۔ کون تھے یہ؟ داماد رسول تھے، بھوکے تھے، مگر کسی کے سامنے اپنے ہاتھ نہیں پھیلائے۔ آپ کو معلوم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا، حضرت حسنین 4 دن کے فاقے سے ہے، 4 دن تک گھر میں چولہا نہیں جلا ہے، مگر نہ کسی کو زبان سے اس کا اظہار کیا گیا، بلکہ 4 دن کے بعد جب روٹی پکی تو روٹی بھی ہر ایک کے حصے میں کتنی آئی؟ وہ روٹی آئی تو اتنی آئی کہ ایک ایک جنے ایک روٹی کا استعمال کر سکے، وہ بھی اپنی روٹی نہیں۔ ماشاءاللہ آج کل روٹیوں کا تو ہمارے پاس ایک رواج الگ بن گیا ہے، یہ بڑی روٹی آ رہی ہے اور پھر اس میں سے کئی ٹکڑے اپن کھا کے بولے روٹی کھائے کیا اپن، ماشاءاللہ۔ مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہے، مگر یہ داماد کی عادت دیکھیے، زرہ بیچ دیا شادی کے لیے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ زرہ بیچنے کی جگہ بیوی سے اپنے کپڑے منگا لیتے ہیں، تاکہ شادی کے دن اگر غصے میں کوئی ہنگامہ ہوا تو حال ہی میں گاؤں میں میرے کو معلوم ہوا کہ شیروانی جو نوشہ پہن کے آئے تھے دلہن والے شیروانی کھینچ لی۔ اللہ کا شکر ہے کرتا پاجامہ تو ان کا تھا، اگر وہ بھی کھینچ لیتے تو کیا انجام ہوتا تھا۔ ہم کو حیرت ہوتی ہے، اور آج کل لباس بھی کیسے پہن رہے ہیں ہم لوگ، حیرت ہو رہی دیکھ کر۔ مجھ کو کوئی کہہ نہ سکا جانی بیگم ہوں یا میاں جانی، بال آئتے تھے، کانوں میں بال لیا، اب ناک بھی چھدا لو، کئی کو ناک کو باقی رکھتے۔ یاد رکھیے میرے عزیز دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اگر بیان کروں وہ طویل ہو جائے گی، اور میں وقت اتنا نہیں رہتا کہ حضرت علی کی سیرت آپ کے سامنے بیان کروں۔ انشاءاللہ کل ہفتے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے لے کر، میرے رسول کی صحبت سے لے کر، آپ کی ہجرت سے لے کر آپ کی وفات تک، آپ کی شہادت تک انشاءاللہ کل حسامیہ منزل پنجے شاہ میں 10:30 بجے میں بیان کروں گا۔ لاؤ اپنی اولادوں کو لاؤ۔ آج میں بار بار چیخ رہا ہوں، آج ہماری پرسنل لا ووٹ جو ہمارے کو رہبری کر رہی ہے وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی ہے کہ جتنا حجاب کے لیے لوگ لڑ رہے ہیں، جتنی حجاب کی بات آج ہو رہی ہے، وہ حجاب کی بات میں اضافہ ہونے کے بجائے حجاب کم ہوتا جا رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہم حجاب کی بات کرتے ہیں، مگر کیا ہمارے گھروں میں حجاب رہتا ہے؟ ہمارے گھروں میں پردہ رہتا ہے؟ ہمارے گھروں میں سر پہ پلو رہتا ہے؟ ہماری اولاد کے کپڑے ویسے ہیں کہ ماں باپ کے سامنے آ کے بیٹھ سکے؟ ہماری اولاد کے بچیوں کے کپڑے ایسے ہیں جو اپنے بھائیوں کے درمیان وہ بیٹھ سکے؟ ہرگز نہیں۔ نہ بچوں کے کپڑے ایسے کہ ماں باپ کے سامنے آئے، نہ بچیوں کے کپڑے ایسے کہ وہ ماں باپ کے سامنے آئے۔ سر پہ اوڑھنے کی دور کی بات، سینے پہ اوڑھنی اوڑھنا بھی گوارا نہیں کر۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا حیا۔ مولانا ارشد مدنی صاحب نے بہت پیارا جملہ فرمایا اور میرے دل کو لگا۔ مولانا سے پوچھا گیا کہ مولانا پردہ کتنا چاہیے کرنا چاہیے؟ کیا سوال ہوا؟ پردہ کتنا کرنا چاہیے؟ تو حضرت نے ایک ہی جواب دیا، جتنی حیا ہے اتنا پردہ کرو۔ جتنی حیا ہے، اگر حیا زیادہ ہے گھر میں پورا پردہ کرو، اگر حیا نہیں ہے لنگے پھرو کیا کرنے کا ہے؟ میرے عزیز، میرے کو جواب ایسا پسند آیا کہ میں نے کہا کہ آج کی قوم کی غیرت جگانے کے واسطے یہ ایک جملہ کافی ہے، اور بے غیرتوں کو جتنا بھی بول لو اثر ہونے والا نہیں۔ ایک غیر مسلم صاحب کی میرے پاس ویڈیو آئی، انہوں نے اپنے بیان میں کہہ رہے ہیں جو حجاب کے اسکول کے جانے کے وقت استعمال کرتے ہیں کہ آپ شادی خانے کو جاتے وقت استعمال کرتے ہیں، ہے جواب آپ کے پاس؟ ہے؟ کوئی نہیں دے سکے گا جواب، کیونکہ ہماری عورتیں تو برقع بھی گھر میں رکھ کے جاتی ہے، اس لیے گھر میں رکھ کے جاتی ہے کہ اگر برقع اڑ کے جائیں گے تو میک اپ نکل جائے گا، اور میک اپ نکل جائے گا تو پھر ہمارے کو لوگ کیسے سمجھیں گے؟ چھوٹے گھر کے سمجھیں گے۔ ارے میری بہن، تو چھوٹے گھر کی کہلائے پرواہ نہیں، تو محمد کے گھر کی کہلانا کمال ہے۔ آج ہمارا معیار پیسہ ہو گیا ہے، آج ہمارا معیار کپڑا ہو گیا ہے، آج ہمارا معیار بنگلہ ہو گیا ہے۔ ہمارا معیار یہ نہیں ہے، ہمارا معیار ہے تو صرف اور صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے میں۔ جتنا جلدی ہم یہ سمجھ جائیں گے اتنا جلدی ہمارے لیے فائدہ ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، آج کل ہماری خوشی میں اور غم میں ہم پردہ بھول جاتے ہیں۔ آپ کہیں موتا ہوئی تو چلے جائیے، بے پردہ سب عورتیں آ جاتے ہیں۔ ارے غم تم کو ہی نہیں ہے ماں، غم تم کو ہی نہیں ہے۔ غم ہوئے تو یہ نہیں ہے کہ پردہ ختم ہو جائے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جنگ سے آ رہے ہیں، ایک خاتون دوڑتے ہوئے گئی، صحابیہ جا کر صحابہ سے پوچھنے لگی کہ میرے بیٹے کو کیا ہوا، میرا بیٹا شہید ہوا، یہ آپ کے لشکر میں آ رہا ہے۔ لوگوں نے آخرکار ان کو کہا کہ آپ کا بیٹا اللہ کے رسول پر اپنی محبت نچھاور کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا۔ میرے عزیز دوستو، اس خاتون سے کسی نے یہ سوال کر لیا، اس صحابیہ سے کوئی یہ سوال کر لیا، اماں جان آپ اس حال میں بھی برقعے میں آئی ہے، اپنے کو چھپا کر آئی ہے، تو کہا کہ بیٹے کو شہید کر دیا، کہ آپ شریعت کو بھی شہید کر دوں، شریعت کو بھی چھوڑ دوں؟ میرا بیٹا شہید ہوا تو یہ مانے نہیں کہ میں اپنے رسول کی شریعت سے منہ موڑ لوں، میں تو اپنے پیارے رسول کے حکم کے مطابق اوڑھ کے آئی ہوں۔ اور وہ میرے رسول نے فرمایا عورت کا بہترین لباس اس کا چہرہ چھپانا، اس کے ہاتھ پر چھپنا ہے، اور آج کی سب سے بے حیا عورت کو یہ تو اپنے گھروں میں دیکھو۔ لباس کو کیا کہا گیا معلوم آپ کو؟ عورت لباس ایسا پہنے کہ اس کا جسم ظاہر نہ ہو، یعنی اتنا ڈھیلا رہنا۔ آج کل تو فٹنگ ایسی سی رہے کہ پورا جسم دکھ کے آ رہا ہے۔ وہ تو وہ برقعے بھی جو پہن رہے ہیں، برقعوں کا بھی یہ حال ہو گیا ہے کہ برقعے بھی فٹنگ کے لحاظ سے پہن رہے ہیں۔ یاد رکھو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے تو یہ دنیا داری کو دیکھا تھا، جو دنیا داری آج ہم کو نظر آ رہی ہے، اس زمانے میں میرے آقا نے معراج پہ جاتے وقت دیکھا تھا کہ عورت ایک بن سنور کے ٹھہری ہے، خوب میک اپ کی ہوئی ہے، خوب ہاتھ میں سونے یعنی سونے چاندی سے لدی ہوئی ہے، اور میرے آقا کو آواز دے رہی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف ایک وقت نظر کر لے، اے میرے آقا محمد ایک وقت میری طرف نظر کر لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بغیر دیکھے آ کے نکل گئے۔ جا کے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا
یہ جبرائیل کون تھی، یہ عورت کون ہے جو مجھے آواز دے رہی تھی اور مجھے اپنے طرف راغب کر رہی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ وہ دنیا تھی، اگر آپ اس کو دیکھ لے تو دنیا داری میں عورتیں ایسے ہی لباس کو اختیار کرتی تھیں۔ آج وہ لباس سرکار نہیں دیکھے تو یہ حال ہے، اگر سرکار دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا ہے؟ میرے عزیز دوستو، مجھے آج بھی حیرت ہوتی ہے لوگوں پر جو آج تقریروں میں بول رہے ہیں نقاب ایسا نہیں، پڑھ سر پہ چھوڑنا نہیں۔ ارے تاریخ اٹھا کے تم اپنی دیکھو، تمہاری تاریخ میں ملے گی بات کہ تمہارے رام کو جو تم مانتے ہو، تمہارے لکشمن نے کہا تھا جب ان کے گلے کی چین ملی تھی تو پوچھا بھائی نے بھائی سے، اپنے چھوٹے بھائی سے، بتاؤ کہ یہ تمہاری بھابھی کی چین ہے کیا گلے کی؟ تو ان کے بھائی نے کہا تھا نہیں نہیں، آج تک میں نے اپنی بھابھی کے پیروں کو دیکھا ہے، صد کے طرف نظر نہیں اٹھائی۔ یہ غیروں کا عمل تھا تو ہمارا عمل کیا تھا ان کا غور کرو، ہمارا عمل کیسا ہونا ذرا غور کرو۔ آج ہمارا عمل کیسے ہو گیا کہ آج ہماری بیٹیاں پلوں کے بغیر پھر رہی ہے، برقعے کے بغیر پھر رہی ہے، شادیوں میں جاتی ہے تو فوٹوگرافی میں مصروف رہتی ہے، اسٹیج پہ فوٹو لے رہی ہے، دوسرے کے شوہر کے ساتھ ٹھہر کے فوٹو لے رہی ہے، اور ہماری غیرت دور دور تک بے غیرتی میں ہم ڈال لیے ہیں، غیرت کا ہمارے پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ ایک وقت میں شادی میں گیا، اتفاق سے نوشا نہیں آئے، میرے کو کہا گیا کہ مولانا ذرا ہماری بچی کو ملنا چاہ رہی، آپ ذرا یہاں ٹھہرے تو زنانے کے دروازے کے پاس ٹھہرے۔ میں کو کھڑا کیے تو سامنے دیکھا تو ہماری دلہن بیگم جو ہے فوٹوگرافر کے ساتھ اکیلے ٹھہرے ہوئے ہیں، اور انہوں یہاں ہاتھ لگا کے یوں فوٹو لیو بول رہے تو وہاں لے رہے، انہوں جہاں جہاں ہاتھ لگا کے فوٹو لیو بولے انہوں فوٹو لیتے رہے۔ شرم آنا ہم کو، شرم۔ غیر مرد ہے وہ فوٹوگرافر، کوئی آپ کا بھائی نہیں ہے، بھائی سے بھی اجتناب کا حکم ہے۔ آپ کو معلوم آج ہمارے گھروں میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہمارے رسول نے فرمایا جب بچے ذرا ہوشیار ہو جائے تو ایک چادر میں بھی اپنے بھائی بہن کو مت سلاؤ۔ سگے بہن بھائی کو سلانے منع کیا، بھائی بھائی کو ایک چادر میں سلانے منع کیا، بہن بہن کو بھی ایک چادر میں سونے منع کیا۔ کیوں؟ جب دو جنے رہتے ہیں شیطان تیسرا ساتھ رہتا ہے، اور اس کا فریب، اس کا مکر کوئی نہیں بچ سکتا اس۔ اور آپ کو معلوم سب سے پہلا گناہ اگر دنیا میں کوئی کرا ہے، اور سب سے بڑا دنیا میں اگر کوئی گناہ ہوا ہے، کون سا گناہ ہوا؟ علم ہے کون سا گناہ ہوا؟ ذرا دیکھو، میں جو الفاظ بولتا ہوں وہ آپ کو جو بولتا ہوں ذرا نوٹ کر لو، دماغوں میں ذہنوں میں بٹھا لو۔ سب سے پہلا گناہ اگر کوئی کیا ہے تو زنا نہیں کیا، قتل نہیں کیا، چوری نہیں کیا، ڈاکہ نہیں مارا۔ سب سے پہلا گناہ اگر ہوا ہے تو تکبر سے شروع ہوا ہے۔ کیا تکبر؟ تکبر کس کو بولتے؟ اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اپنے کو بڑا سمجھنا۔ میں ہوں تو دنیا چل رہی، میں نہ ہوں گا تو دنیا رک جائیں گی۔ تم کون میاں؟ تم چلے گئے، کئی لوگ چلے گئے، دنیا چل رہی۔ اب اوپر والے بھی بہت جلدی جائیں گے، انشاءاللہ دنیا چلے گی۔ انشاءاللہ بولو۔ ہم لوگ بولنے میں بھی پیچھے کئی کو خامے پڑتے، میری سمجھ میں نہیں آیا۔ انشاءاللہ ماشاءاللہ کچھ تو بولو، اس میں اللہ کا ذکر تو ہو جائیں گا نا۔ ماشاءاللہ بول دیا، آپ اللہ میاں کے پاس ایک نیکی لکھی جائیں گی۔ ہاں، اب نماز میں خاموش چھٹے گا، اللہ اکبر بول کے اب میں ٹھہرے ہوئے تو میں بول رہا ہوں اب پڑھتے، جب پڑھتے اب میں بیٹھتا ہوں نا، اکثر یہاں کا نہیں بول رہا ہوں، میں دوسری طرف کا بول رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں تب سب دینے بس پھر وہاں ہلتا کہ کیا ہے کہ بول کے دیکھتا ہوں میں، وہاں بھی نہیں ہلتا۔ تجسس نہیں کرنا، چھانک کے نہیں دیکھنا۔ اب سامنے ٹھہرے دکھ رہا نہیں تو بولوں گا نا، میں چھانکنا نہیں جا کے۔
کھود کے نہیں نکالنا کبھی. کوئی سامنے کر رہا آپ نہیں بولا نہیں آنکھیں بند کر لو, آپ پٹی بن لے کے بیٹھو. اس واسطے لائٹ کالی اینک لے لیا میں, اب سمجھ میں نہیں آتا آپ لوگ میں کدھر دیکھ رہا ہوں. ڈارک نے لیا, لوگ بولیں گے ڈارک لگا کے کیا کیا نقشے ڈال رہے ہیں, یوں بولیں گے. لائٹ لیا, ارے اللہ کے سامنے کھڑے ہیں, کچھ تو پڑھو. ایسا دکھتا ہے انہوں ہاتھ ہلا رہے ہیں تو آئے ہائے ہائے ہائے, اتنے نازک پنے سے اللہ. اب کدھر کے دکھ رہے ہیں بولوں میں آپ کو, اللہ کے سامنے ٹھہرے تو اللہ کے سامنے ٹھہر رہے ہیں آپ. پولیس والے کے سامنے آ کے اچھے آپ بولے تو نہیں, کیا کرتا ہے اللہ کے سامنے ٹھہر رہے ہیں. کیسا ٹھہرو, اللہ اکبر. جب آپ ٹھہریں گے ایسا تو سامنے والے کو دیکھ کے زلزلہ آ جائیں گا انشاءاللہ. آپ کو معلوم طواف ہوتا نا, طواف میں پہلے 3 چکر کیسے کرتے, کیسے کرتے؟ ہاں, آپ کے اوپر کے احرام کو کیا کرتے, بغل میں سے لے کے ایسا ڈال لیتے. کئی کو اللہ کے رسول نے اس زمانے میں کافروں پہ روب ڈالنے کے لیے, منافقین پہ روب ڈالنے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اکڑ کے چلو پہلے 3 چکر, تاکہ کفار پر روب جمے تمہارا. اور آج ہم لوگوں کی چلن اللہ کے گھر میں آئے وقت ہی ایسی دکھتی. شادی خانے میں تو ماشاءاللہ پوڑیاں پھاڑتے جاتے. یہ پورا نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں میں آج کل, پھاڑے کیا ہے رے بابا, یہ نہیں وٹامن سی لے رہا ہوں مولانا میں, وٹامن ڈی لے رہا ہوں مولانا میں. نکو لے رہے بابا, دواخانوں میں جا کے دیکھ ڈی سی ای وی لینے والے کتنے پڑے ہوئے ہیں. اگر آپ کو اپنی صحت کی قدر کرنا ہے تو عثمانیہ چلے جاؤ, اور اگر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے آپ کو تو آپ کے ایک دواخانہ ہے جہاں خون کی کمی کی وجہ سے خون چڑھایا جاتا ہے. ہمارے ابو ایمل صاحب وہاں ماشاءاللہ کھانے کا بھی انتظام کرتے ہیں, اور وہ دواخانے کو مجھے لے جایا گیا تھا. بچوں کو دیکھا میں, 15 دن کا خون, 20 دن کا خون, 1 مہینے کا خون, 1 مہینے کے اندر پھر خون خیر, پھر دوسرا شیشہ چڑھا رہی, پھر 15 دن کی ٹائم دے رہی, 15 دن کے بعد پھر آنا, خون کا ٹیسٹ ہو رہا, خون پھر چڑھایا جا رہا. اور تمہاری فیکٹری میں تو خود بن رہا نا خون, ہے نہیں؟ کیسا بن رہا خون آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا کہ خون کیسا بن رہا. جا کے دیکھو, کہاں زیادہ دور نہیں, راجندر نگر نہیں, پولیس اکیڈمی کے سامنے شورام پلی پر تھراپی کو بولتے ہیں نا, اس کو کیا بولتے ہیں اس کو, تیلیسمیا. دیکھ کے میرے ہوش ہو گئے بھائی. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے